بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجرت نیوز۔ افغانستان کے جنوب مشرقی صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل میں پاکستانی طالبان کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے مارغا میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے سینئر کمانڈر عبدالولی محمد عرف عمر خالد خراسانی اتوار کی شام ایک پر اسرار بارودی بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خراسانی کی گاڑی مارغا سے قریبی ضلع ارگون کے سفر کے دوران ایک بڑے دھماکے کی زد میں آ گئی۔ ان کے داماد علی حسان محمد اور دو سابق اہم کمانڈر مفتی حسن سواتی اور حافظ دولت خان اورکزئی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ TTP کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ خراسانی TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے بانی ارکان میں سے تھے۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں اسلامی شدت پسندوں کی ریاست مخالف جنگ اور TTP کو منظم کرنے میں اس کا اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شمار TTP کے طاقتور اور بااثر رہنماؤں میں ہوتا تھا جو ریاست مخالف سخت ترین موقف کا اظہار کرتے تھے۔ خراسانی تحریک طالبان پاکستان کے وہ واحد کمانڈر تھے جن کی موت یا گرفتاری میں مدد پر امریکی حکومت نے $30 لاکھ کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اس سے قبل اس فہرست میں موجود تمام پاکستانی طالبان کمانڈر امریکی ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں، جس میں بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین محسود اور مولانا فضل اللہ خراسانی وغیرہ شامل تھے۔ خراسانی بھی ماضی میں امریکی ڈرون حملوں سمیت کئی امریکی افغان اور پاکستان فورسز کے زمینی حملوں کا نشانہ بنے، مگر وہ ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سن 2015 میں افغان صوبہ ننگرہار کا پاکستان سے متصل سرحدی علاقے پر پرچاؤ میں امریکہ اور افغان فورسز کا ایک بڑا زمینی حملہ بھی شامل تھا، جس میں خراسانی شدید زخمی ہوئے اور ان کے کئی اہم ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ ان کی ہلاکت سے ریاست پاکستان اور TTP کے درمیان جاری مذاکرات کیسے متاثر ہوں گے، ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ریاست کے خلاف جنگ میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے رسمی نشریاتی ذرائع سے نشر ہونے والے خراسانی کے مختلف انٹرویوز کے مطابق ان کا اصل نام عبدالولی محمد تھا، جو 18 جولائی 1980 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع محمد کی تحصیل صافی کے گاؤں کندھارو میں پیدا ہوئے۔ خراسانی کے اپنے مطابق انہوں نے اپنی عسکری زندگی کا آغاز 1996 میں جہادی تنظیم حرکت المجاہدین سے کیا تھا، جس کے ذریعے افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ حرکت المجاہدین کے پلیٹ فارم سے وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے خلاف لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ خراسانی کے بقول 2003 کے بعد ریاست پاکستان کے خطے میں بدلتے حالات کے دباؤ اور کشمیر میں جہادی تنظیموں پر پابندی کی وجہ سے وہ افغانستان میں امریکی اتحادی افواج کے خلاف پاکستانی اور افغان طالبان کے نئے منظم ہونے والے نیٹ ورکس کے ساتھ شمولیت کے لیے جنوبی وزیرستان منتقل ہوئے، اور یہیں پر ان کی ملاقات اور دوستی تحریک طالبان پاکستان کے مستقبل کے بانی بیت اللہ محسود سے ہوئی۔ TTP سے قبل بیت اللہ محسود نے بیت اللہ محسود کاروان کے نام سے اپنے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں جنگجوؤں کا ایک نیٹ ورک بنا لیا تھا، جس نے افغانستان میں امریکی اتحادی افواج اور افغان حکومت کے خلاف لڑنے کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان میں غیر ملکی جنگجوؤں کو پناہ فراہم کرنے اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑائیوں کا آغاز بھی کیا تھا۔ خراسانی کے بقول جنوبی وزیرستان سے اپنے آبائی ضلع محمد آ کر انہوں نے بھی شدت پسندوں کی عسکری تربیت کے کیمپ کھولے، جن کا بظاہر مقصد افغانستان میں امریکی اتحادی افواج اور افغان حکومت کے خلاف لڑائی میں افغان طالبان کی امداد کرنا تھا، مگر دراصل وہ ریاست پاکستان کے 9/11 کے بعد کی پالیسیوں کے خلاف ان پاکستانی جہادیوں کی خفیہ تحریک کا حصہ تھے، جو بعد میں بیت اللہ محسود کی سربراہی میں تحریک طالبان پاکستان
پاکستان کی شکل اختیار کر گئی۔ جولائی 2007 میں اسلام آباد میں واقع لال مسجد اور اس سے متصل جامع حفظہ پر پاکستانی سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے رد عمل میں خراسانی نے درجنوں جنگجوؤں سمیت محمد ایجنسی میں واقع مشہور ترنگ زئی صاحب مسجد پر قبضہ کر کے وہاں سے ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اسی سال دسمبر میں خراسانی باضابطہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کے بانی رکن بنے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد اور دیگر قبائلی اور شہری علاقوں میں موجود جنگجوؤں کو بیت اللہ مسعود کی قیادت میں تحریک طالبان پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریاست کے خلاف جنگ کے لیے منظم کیا۔ خراسانی اب حرکت المجاہدین کے بجائے تحریک طالبان پاکستان کے محمد ایجنسی کے لیے امیر مقرر ہوئے۔ خراسانی کا نام میڈیا میں پاکستانی طالبان کے ایک سخت گیر کمانڈر کے طور پر اس وقت ابھرا جب انہوں نے جولائی 2008 میں محمد ایجنسی میں افغانستان میں برسر پیکار سلفی مکتب فکر کے اہم کمانڈر شاہ خالد کو ساتھیوں سمیت ایک لڑائی میں ہلاک کر کے محمد ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب واقع علاقوں میں ریاست کے حامی سمجھے جانے والے پاکستانی جنگجوؤں کا اثر رسوخ ختم کر کے اپنا قبضہ قائم کیا۔ پاکستانی طالبان کے مرکزی قیادت میں خراسانی اور ان کے ساتھیوں کا اثر رسوخ 2012 کے دوران حکیم اللہ مسعود کی تنظیم کے سربراہ میں نمایاں ہو گیا۔ خراسانی تحریک کے اجرائی کمیشن کے امیر، ان کے دست راست ساتھی قاری شکیل، تنظیم کے سیاسی کمیشن کے سربراہ اور دوسرے قریبی ساتھیوں احسان اللہ احسان تنظیم کے مرکزی ترجمان مقرر ہوئے۔ حکیم اللہ مسعود کی نومبر 2013 میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد تنظیم کے اندر قیادت اور دیگر مسائل خصوصاً تنظیم کے پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر شدید تحفظات کی وجہ سے خراسانی نے درجنوں کمانڈروں کے ساتھ اگست 2014 میں ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کر کے جماعت الاحرار کے نام سے الگ تنظیم قائم کی۔ جماعت الاحرار جلد ہی پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کی تعداد اور شدت کی وجہ سے مرکزی تحریک طالبان کو پیچھے چھوڑ گئی، جو جماعت الاحرار کے علیحدگی داعش خراسان میں اہم کمانڈروں کی شمولیت سمیت مزید ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اسی دوران خراسانی امریکی حکومت کی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہوئے اور ان کے قتل یا گرفتاری میں معاونت پر امریکی حکومت کی جانب سے بڑا انعام بھی مقرر کیا گیا۔ خراسانی نے 2020 میں اپنے ساتھیوں سمیت تحریک طالبان پاکستان میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی مسعود نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خراسانی کی تنظیم میں دوبارہ شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں تحریک طالبان پاکستان کی تقویت اور ریاست کے خلاف جنگ کو منظم کرنے کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ خراسانی کے ساتھ ان کے داماد اور قریبی ساتھی علی حسان محمد کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے دو سابقہ اہم کمانڈر مفتی حسن سواتی اور حافظ دولت خان اورکزئی بھی مارے گئے ہیں۔ سواتی اور اورکزئی تحریک طالبان پاکستان کے ان پہلے 6 کمانڈروں میں سے تھے جنہوں نے اکتوبر 2014 میں اس وقت کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد کی سربراہی میں تحریک چھوڑ کر نئے جنم لینے والی عالمی شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی خود ساختہ خلافت کی بیعت کا اعلان کیا۔ انہوں نے پاکستان اور افغانستان خطے میں داعش کی بنیاد رکھی، جو اب داعش خراسان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ داعش خراسانی کے قیام پر جنوری 2015 میں نشر ہونے والی پہلی ویڈیو کے مطابق اس میں شمولیت کے وقت مفتی سواتی تحریک طالبان پاکستان میں خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور اور حافظ دولت کرم ایجنسی کے سربراہ تھے۔ مفتی نور ولی مسعود نے 2017 میں شائع ہونے والی تحریک طالبان پاکستان کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مفصل کتاب میں سواتی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں ٹی ٹی پی کے اندر 2012 اور 2014 کے درمیان جاری اندرونی مشکلات کا اہم کردار قرار دیا تھا۔ داعش خراسان کے قیام کے کچھ عرصہ بعد ہی ان دونوں کمانڈروں نے داعش سے علیحدگی اختیار کی تھی، مگر ان کی تحریک طالبان پاکستان میں دوبارہ شمولیت کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ کابل میں موجود افغان طالبان کی حکومتی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ یہ دونوں کمانڈر اب بھی داعش کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے افغان طالبان کو مطلوب تھے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگ غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔